لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الاحسان کی نشریات ایام تقدیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے ایک بنیادی رکن کے حوالے سے، ایمان کی بنیادیات کے اندر جو شامل ایک بڑی عبادت ہے اس کے حوالے سے، اس کی نیت کے حوالے سے. استطاعت کس کے اوپر ہو تو وہ فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر وبال کیا ہے، اس دوران کرنے والی احتیاطیں کیا ہیں. میری مراد حج ہے. عشرہ ذوالحجہ کے اندر جو عبادات پرفارم کی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ حج کہلاتی ہے. اور اس حج کی جو عبادت ہے اس میں انسان اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر مگن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. ملک کے طول و عرض سے جید علماء کرام ہمارے پینل کے اندر آج موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے، حرمین شریفین سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے کچھ ہمارے جو شامل ہوں گے ہمارے ساتھ مہمان. ہم ان سے وہاں کے انتظامات اور وہاں کے جو روحانی مناظر ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے محترم قاری شعیب احمد مشاری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ ہمیں تلاوت کلام پاک کی جو پرکیف آیات ہیں ان سے منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اب انشاءاللہ شیخ امام کعبہ سعود الشرائم کی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلی العظیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بڑے میٹھے انداز میں آپ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گا قاری ذیشان محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گر جاواں، دل دی اے تمنائیں، دل دی اے تمنائیں کہ حج کعبے دا کر آواں، دل دی اے تمنائیں کہ حج کعبے دا کر آواں، دعا ہر سال ہے میری کہ حج کعبے دا کر آواں، صفا مروہ تے دوڑا میں اماں جی ہاجرہ وانگوں، صفا مروہ تے دوڑا میں اماں جی ہاجرہ وانگوں، نہایت بے قراری نال، نہایت بے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری میں حج کعبے دا کر آواں، اور خانہ کعبہ دا طواف کرا میں پج پج کے، کرا میں طواف پج پج کے، کرا میں طواف پج پج کے، پیاں زمزم میں رج رج کے، کرا میں طواف پج پج کے، پیاں زمزم میں رج رج کے، میرے دل دیاں اے آسانے، میرے دل دیاں اے آسانے، اس نو پورا کر آواں، میرے دل دیاں اے آسانے، اس نو پورا کر آواں، دعا ہر سال ہے میری کہ حج کعبے دا کر آواں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں اللہ ان کا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایام تقدیس کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز عالم دین، مصنف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک سے اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اس کا علم باقاعدہ طور پہ سیکھ کے آئے ہیں فضیلت الشیخ شفیق مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. جزاک اللہ، بارک اللہ. اور اسی طرح ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں پروفیسر شفیق الرحمان طارق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ استاذ ہیں اور محقق عالم دین بھی ہیں. انشاءاللہ ہم حج کی جو آج کی ٹرانسمیشن ہے اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں جو کرنے کے کام ہیں، یہ سوالات انشاءاللہ ان سے جانیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے. لیکن آج ہمیں آن لائن ابھی جوائن کیا ہے مکہ مکرمہ سے ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں جناب عبدالوارث گل صاحب حافظہ اللہ تعالی. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوارث بھائی کیسے ہیں؟ صحت اچھی ہے؟ سفر اچھا رہا؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت سے ہوگی الحمدللہ. اب یہ سفر ایسا ہے کہ الحمدللہ کہ نہ صرف اچھا بلکہ یادگار، رحمتوں برکتوں سے بھرپور الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا عبدالوارث بھائی، ماشاء اللہ آپ کا آپ مائنورٹیز سے تعلق تھا، آپ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے آپ نے اپنی ذات کے اندر، مسلمانوں کے اندر کیا پازیٹیوٹی اور کیا چیزیں دیکھی ہیں، وہ ذرا آگاہ کیجیے گا. الحمدللہ سچی بات ہے کہ اسلام تو سارے کا سارا مثبت ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ چیز لگتی ہے، جس چیز کے ساتھ بھی یہ منسلک ہو جاتا ہے یا کوئی چیز اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے تو وہ تو ساری کی ساری الحمدللہ پازیٹیو ہی ہو جاتی ہے. پہلے تو اگر میں یہ عرض کروں کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کھانے پینے والا، سونے جاگنے والا اور محض زندگی اور موت ہے، سارا یہی مقصد ہے زندگی کا، تو شاید میں غلط نہ ہوتا. لیکن الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، آپ کی حیات کا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اور اسلام یعنی کس طرح جینے کا ڈنگ سکھاتا ہے، لوگوں کے لیے کس طرح نفع بخش بننے کی ترغیب دیتا ہے. اور یہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ دا پرپز آف لائف. زندگی کا ایک واضح ایک تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ والدین کے لیے آپ ایک نعمت بن جاتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے آپ ایک نعمت بن جاتے ہیں، اہل و عیال کے لیے ایک نعمت بن جاتے ہیں. تو یقیناً جب اسلام انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ سراسر اس کو بھی سلامتی والا بنا دیتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے. بالکل صحیح. مبارک سفر ہے، مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. آپ اس سفر میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، اور میرے لیے واقعی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقدس سفر کے لیے مجھے جو ہے وہ قبول فرمائے اور آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھنے. یعنی جو چیزیں ہم تھیوریٹیکل پڑھتے تھے کہ اسلام جو ہے یہ درس توحید کا ایک دین ہے، دوسرا یہ کہ یہ اتحاد اور اتفاق کا دین ہے، تیسرا یہ کہ یہ موافقات کا دین ہے، اطاعت اور اتباع کا دین ہے. تو یہاں آ کے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس شہر میں یہ جس خانہ خدا میں 360 بت کبھی رکھے ہوئے تھے، آج وہی توحید کا مرکز ہے. ہر شخص جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی جو ترانے ہیں، جو صدائیں ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ واقعی ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر زبان کا، قرۂ ارض کے ہر خطے سے آنے والا شخص وہ ایک ہی اذان کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے وہ سجدے اور رکوع بھی کر رہا ہے، وہ ایک امام کی اتباع میں اپنے تمام مناسک ادا کر رہا ہے. پھر یہ کہ پتہ چلا کہ دو چادروں میں سارے لپٹے ہوئے ہیں، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے. تو وہ ایک مساوات کا وہ ایک درس بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان بتاتا ہے، وہ دیکھنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. بالکل صحیح. وہ سارے مناظر جو ہم کبھی پڑھا کرتے تھے وہ آج دیکھیں،
اور آج اس وقت جو امت مسلمہ کی ذب و حالی کا جو ہم شکار ہوئے پڑے ہیں، اس کا حل یعنی اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم موافقات کے جو ہے وہ درس میں پروئٹ ہیں، ہم اتحاد اور اتفاق کا جو ایک درس ہے اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں لے کے آئے. وہ جو اونچ نیچ ہے، گورے کالے کا، امیر غریب کا فرق ہے، اس کو جو ہے وہ دور کرے. تو سچی بات ہے. اور یہی کہ ایک جو ہے وہ اطاعت اور اتباع، اللہ کی اطاعت اور اتباع، اور جو ایک توحید کا ایک درس ہے، تو یقیناً وہ ساری چیزیں ہماری نجات کا، کامیابی اور کامرانی کا، اور دنیا میں جو ذلت اور رسوائیاں ہیں اس سے نکلنے کا یہ ایک حل بھی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ سفر مقدس کے اندر جگہ بھی مقدس ہے، شہر بھی مقدس ہے، ایام بھی بڑے مقدس ہیں، اور تقدیس کے ان ایام کے اندر آپ وہاں پہ ہاسپٹیلٹی، وہاں پہ جو انتظامات ہیں اس حوالے سے پہلے اور اب کی نسبت کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیسے ہیں انتظامات؟ ڈاکٹر صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عربوں میں بھیجا ہے نا، اس میں عربوں کی کچھ خصوصیات تو ہیں، بے شمار ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کے سبب سے رسول اللہ کو عربوں میں بھیجا گیا. اس میں جو ایک نمایاں خصوصیات ہے جس پہ بہت سارے سیر نگاروں نے لکھا بھی ہے، اس میں ایک ان کی مہمان نوازی بھی. اور الحمدللہ ان کی مہمان نوازی دیکھ کے سچی بات ہے کہ ان سے 100 شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی دیکھ کے، اکرام دیکھ کے، احترام دیکھ کے سچی بات ہے کہ وہ دل سے شکریہ ادا کرنے کا چاہتا ہے. اس بار تو بہت زیادہ اچھے انتظامات ہیں ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ جہاں 25 لاکھ افراد حج کیا کرتے تھے، اس بار غالباً 17 یا 18 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے. ڈیجیٹلائز ہر معاملات کو انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیجیٹلائز کیا ہوا ہے. کوئی بگدڑ نہیں ہے، کوئی بدنظمی نہیں ہے، کوئی خرافات نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس بار جو ہے نا وہ گولڈن سٹائل کے انہوں نے انتظامات کیے ہیں. اور اس بار تھوڑا آبزرو کرنے کا بھی، پہلے تو ہم عمرے پہ آتے تھے، لیکن حج کے موقع پہ جب کہ 18-20 لاکھ کا مجمع ہونے کے قریب ہے، اور اس وقت ان کے انتظامات دیکھ کے، معاملات دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. بلکہ میں دوسرے احباب سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انتظامی معاملات میں ہمیں وہاں سے بالکل اس کو اچھے خاصے طریقے سے پڑھ کے آنا چاہیے، دیکھ کے آنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسی صورتحال میں جو یہاں پہ انتظامیہ ہے ان کا جو غم و غصہ ہے، اس کو ہمیں یعنی اس کو پروموٹ اس انداز میں نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ لینگویج بیریئر ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہم جس طرح ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں شاید ویسا نہ ہو، تو اس کو غلط پروپیگنڈا نہیں اس کا کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 20 لاکھ لوگوں کی مہمان نوازی میں جو ان کے آسن اقدام ہیں اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں سراہنا چاہیے. اور اس بار پہلے کی نسبت سعودی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ انتظامات میں بہت بہتری الحمدللہ. بالکل صحیح. مزید میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی کیوری جو آپ کو لگتا ہو کہ قابل رہنمائی ہے اور وہ بڑے لوگوں کے کام آ سکتی ہے تھرو الحسان ٹیلی ویژن اور نیٹ ورک کے، کوئی گزارش کرنا چاہیں؟ جی میں اگین وہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم مثلا میں یہ بڑا مقدس سفر ہے اور سعادتوں والا ہے، برکتوں والا ہے. جب اس کے بارے میں پوری اویئرنیس نہیں ہوتی تو سچی بات ہے کہ وہ ہم اس طرح سے اپنی عبادات سے مستفید نہیں ہو پاتے جس طرح کے ہونا چاہیے. تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے ٹی وی پروگرام کے توسط سے کہ جو احباب یہاں پہ آئے وہ A to Z سارے سفر کے جو معاملات ہیں، انتظامات ہے، روٹ میپ ہے، روٹ پلان ہے، اس کا ذرا مطالعہ کر کے آئے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اور جو عبادات کے مواقع ہیں وہ ہم سے پھر ضائع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم موٹر سائیکل چلانے سے پہلے اس کا مینول پڑھتے ہیں، کوئی چیز خریدنے سے پہلے اس کا مینول پڑھتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کا مینول پڑھتے ہیں، تو ہمیں حج یا عمرے کا بھی مینول باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، علماء کرام کے آگے دوزانوں ہو کے، سیکھ کے، پھر جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہاں کی عبادات کا بھرپور جو ہے نا وہ فائدہ آپ حاصل کر سکیں. بالکل صحیح. آپ کا وقت بڑا قیمتی. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امت ویسے تو بٹی ہوئی ہے فرقوں کے اندر، ویسے تو ملکوں کے اندر تقسیم ہے، اپنی جو ہے دائرہ کار اس کو لے کے اور اسی کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ ایک دو چادروں کے اندر اور ایک ہی رنگ کے اندر سارے رنگے ہوئے ہیں اور زبان پہ سب کی ایک ہی باتیں ہیں. تو باقاعدہ طور پہ عام حالات میں حج کے علاوہ بھی
امت ایک کیسے آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ میں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے بڑا اس پہ غور کیا کہ حج کیا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ 2 چادریں پہننا، اس میں کون سی لاجک ہے؟ پھر آپ بیت اللہ کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں، اس میں کیا لاجک ہے؟ اس کے بعد ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے عرفات، چلے جائیں گے مینا میں چلے جائیں گے. تو اس میں کیا لاجک ہے؟ کیا بس اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ امر ہے اور نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں کہہ دی گئی ہیں، تمہاری عقل میں آئیں یا نہ آئیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا تمہیں منع کر دیا گیا ہے، تمہاری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، تم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس میں اطاعت اور اتباع ہے، اس میں مساوات ہے، اس میں اخوت ہے، اس میں اتحاد اور اتفاق ہے، اس میں رنگ و نسل کے امتیاز سے ہم کو جو ہے وہ نکالنا ہے. تو الحمدللہ یہ امت کو سکھانا ہی جو ہے وہ یہ مقصود ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک اللہ کے ماننے والے ہو. اسی کا حکم تمہارے لیے ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے، اور سادگی ہے، اور صبر ہے، اور اپنے نفس کو کچلنا ہے. یعنی مشقت، تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہر قسم کے تفرقے سے پاک ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اتباع میں آ جاؤ. اور عاجزی، انکساری اختیار کرنا، مشقت اختیار کرنا، اپنے نفس کو کچلنا. تو سچی بات ہے کہ یہ سارے کا سارا حج یہ اسی درس کے جو ہے نا وہ ارد گرد گھومتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم ایک ہیں. اور جب تک ہم ایک اللہ کو ماننے والے ایک نہیں ہوں گے، سچی بات ہے کہ ہماری ذلت اور رسوائی وہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. اقبال نے بھی جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ اپنے اشعار میں سمویا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر. اور یعنی اس طرح کے بے شمار چیز. تو یہ سچی بات ہے کہ ہماری بقا اسی میں ہی ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا جو ہے وہ دامن تھامیں اور اس اتحاد اور اتفاق کے درس کو دل و جان سے قبول کریں. پھر ہی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت، وہ جو ماضی میں ہمارا کھویا ہوا مقام تھا، شاید کہ وہ ہمیں مستقبل اور حال میں بھی میسر آ سکے. شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا پاکستان کو بھی، اور پاکستان کے محافظین کو بھی، اور پاکستان کے عوام کو بھی. بہت شکریہ. بڑی نوازش اللہ آپ کا قبول فرمائے اور باقیوں کا بھی قبول فرمائے. شیخ صاحب، حج جو ہے بڑی اہم عبادت ہے. اس میں تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں. مالی طور پہ جو عبادت کر سکتا ہے وہ بھی ہے، جسمانی طور پہ بھی جو کر سکتا ہے وہ بھی ہے، اور اخلاقاً بھی جو چیزیں ہیں روحانی اعتبار سے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کی جو فرضیت کے مراحل ہیں یا شرائط ہیں وہ کیا ہیں اور کس انداز میں ہوتی ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے سلسلے میں ہماری خاص کر بات جو فرضیت کی ہو رہی ہے جی، اس کی اہمیت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرما کے یہ بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ حکم ہے حج کرنے کا. لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ حج تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر یہ واجب، فرض اور ضروری ہے جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. تو اس میں یعنی استطاعت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، یعنی استطاعت کی شرط لگائی ہے حج کے وجوب کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے فرض قرار دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حج کو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا ہے. تو یہ بھی اس کی اہمیت پر دلیل ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا، اور خاص کر جو بنیادی عبادات ہیں
جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے جی ان میں ایک تو کلمہ شہادت ہے، یہ سمجھ لو قولی بات ہے، یہ شہادت جو ہے یہ دل کی تصدیق کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انسان کی باتیں جو ہیں وہ دو قسم کی بن جاتی ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ انسان کے افعال کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اعمال یعنی افعال اعمال کے ساتھ ہے، اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ اعمال کو چھوڑنے کے ساتھ ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال سے ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال سے بھی ہے اور اعمال سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ زبان سے سلوک سے بھی ہے، جس کو کہتے ہیں کچھ کام چھوڑنے میں ان کے اس میں ضروری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، مثال کے طور پر اب جو ہے وہ نماز ہے، یہ تو کرنے والا کام ہے، اور یہ ہے جسمانی بات ہے، یہ سمجھے جسمانی بات ہے، یہ کرنے والے کام ہیں۔ اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مالی بات ہے، یہ بھی کرنے والا کام ہے۔ روزہ یہ ہے تو جسمانی بات، لیکن اس میں کام کرنے کی بجائے چھوڑنے کا بیان ہے کہ ہم جو ہیں اس روزے کے اندر بہت سے ایسے کام جو عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہوتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو باقی جو ہے وہ کرنے والے جو کام ہیں ان میں کیونکہ ایک تو ہو گیا انسان اپنے جسم سے کام کرتا ہے، ایک ہے کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور جسمانی طور پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں نماز آ جاتی ہے۔ باقی جو حج ہے اس میں مال اور جسمانی محنت یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال اس لیے اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے فرض کہا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، باقاعدہ علماء نے کچھ شرائط اور قیود کچھ ضابطے ایسے بیان کیے ہیں کہ جن کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا۔ ان میں سے یعنی خلاصہ یہی ہے، کیونکہ ہر ایک کی اس وقت دلیل دینا یہ تو ذرا طوالت کا باعث ہے، میں خلاصے کے طور پر یہ بیان کرتا ہوں کہ حج کی فرضیت کے لیے سب سے پہلے تو انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم سے حج نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو آدمی یعنی حج کرنے والا ہے اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے، غیر بالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگرچہ غیر بالغ یعنی چھوٹا بچہ حج کرے اس کا حج ہو جائے گا، حج جو فرض ہے وہ تو ساقط نہیں ہوگا، اس کا حج ہو جائے گا، والدین کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس پر فرض نہیں۔ ایک تو یعنی آدمی کے لیے یعنی بالغ ہونا ضروری ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ مجنون پر جس کی عقل جو ہے وہ معوف کام نہیں کر رہی اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تین شرطیں تو یہ ہوگی، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو آدمی حج کرنے والا ہے اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا من استطاع الیہ سبیلا، اب استطاعت کے اندر کون سی چیز آتی ہے اس کے بارے میں علماء نے جو صراحت کی ہے استطاعت کی، اور کچھ احادیث کے اندر اشارہ بھی ہے کہ اس سے مراد ایک تو یعنی بیت اللہ کی طرف آنے جانے کے اخراجات ہیں جن کو زیادہ راہ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ سواری کے اخراجات ہیں، یہ اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اس کے پیچھے اس کے جو اہل و عیال ہیں یا جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کا خرچہ دینا یہ اس کے لیے ضروری اور واجب ہے، کفالت کرنا۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی آدمی ان کے اخراجات کو چھوڑ کر پیسہ جو حج پر لگاتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ یعنی یہ بھی شرط ہے کہ پیچھے اس کے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کے لیے بھی اخراجات موجود ہوں، اور ایک شرط یہ ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے تو رستہ بھی پرامن ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اگر رستے میں امن نہیں ہے تو نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حج کی شرائط جو مثلا فرض کی یا واجب کی شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی صحت مند ہو، کہ ایسا شخص جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، سفر کی صعوبتیں مشکلات برداشت نہیں کر سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یعنی یہ شرائط مرد کے لیے۔ باقی عورت کے لیے ایک شرط مزید یہ بھی ہے کہ عورت پر ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، خامند ہو یا اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جس کا اس کا رشتہ حرمت کا ہو، اور حرمت بھی دائمی حرمت ہو کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکے، حرام ہو۔ ہاں، حرام ہو۔ مثال کے طور پر باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس طرح کے رشتے ہیں۔ اس طرح سسر بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ یعنی نکاح کی دائمی حرمت ہوتی ہے، پر عورت کے لیے مزید یہ شرائط ہے۔
اگر یہ شرائط کسی مرد عورت میں پائی جائیں تو اس کے بعد اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ داماد اور ساس جا سکتے ہیں؟ کون؟ داماد اور ساس۔ ہاں، داماد اور ساس، ہاں داماد اور ساس، کیونکہ ان کا بھی جو رشتہ ہے وہ دائمی حرمت کا بن جاتا ہے، دائمی حرمت کا رشتہ ہے یہ۔ ٹھیک۔ ہاں، کیونکہ داماد سے اس کی ساس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹی سے نکاح ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح یعنی داماد جو ہے یہ بھی محرم بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ خیر شرائط ہیں حج کے وجوب کے لیے، کس طرح وہ حج اسی شخص پر یا اس عورت پر واجب ہوگا جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو باقی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ میں آپ کو شامل گفتگو کروں گا ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، اللہ آپ کو برکت دے۔ ہر عمل کے لیے ایک نیت ہوتی ہے، لیکن حج اور عمرے کی نیت زبان سے کرنا ایک لازم قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد یا علت کیا ہے؟ یہ دل میں نہیں کی جا سکتی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ ڈاکٹر صاحب، حج یا عمرے کی جو نیت ہے نا، اس کے لیے جو الفاظ شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، ایک تو ہے نیت، چونکہ کسی بھی عمل کی ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ النیت و فعل القلب، یہ دل کا کام ہوتا ہے۔ لیکن حج یا عمرے کی دل والی نیت کے ساتھ زبان کے ساتھ اس کا اظہار بھی سکھا دیا گیا ہے، اور اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ کی حج عمرے والی ایک کیفیت بن گئی ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، اس کے ساتھ پھر آپ اپنی زبان سے تلبیہ پکارتے ہیں۔ یہ تلبیہ اصل میں بہت کمال کی کلمات اللہ نے ہمیں سکھا دی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ایک، کائنات کے خالق و مالک کے سامنے اس کی بندگی کے اظہار کے لیے، اتنی بڑی نیکی کی حاضری کے لیے انسان اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جب ہم اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں نا، تو حافظ بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ امام ظفر سے انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، مجھے بڑا پیارا لگا ان کا یہ قول۔ کہتے ہیں کہ لبیک جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا معنی ہے لبن لکا۔ اب اس کا معنی لبن لکا، معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، میں تیری اطاعت میں لازماً آنا چاہتا ہوں، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ابن الانباری رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا ایک معنی کہ اس کا معنی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مقیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی استقامت کا، اس پر ہمیشہ قائم رہنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ تو تلبیہ اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اپنی زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے اظہار نہیں کرتا، تلبیہ نہیں پکارتا، وہ اس نے بس دل میں ایک نیت کر لی، احرام پہن لیا اس نے، تو اس کا یہ ہو جائے گا یا زبان سے اقرار ضروری ہے اور پھر مسلسل یہ کہتے رہنا ہے یا رکنا ہے؟ وہ بھی ذرا ارشاد فرمائیں۔ اس کے بارے میں اگرچہ فقہاء میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کہنا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کے چھوڑنے پہ کیا انسان کو کوئی دم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی تفصیل سے بحث کی ہے، انہوں نے مختلف فقہاء کے اقوال نقل کیے ہیں، تو جمہور کے جو فقہاء ہیں نا اس میں یہی ہے کہ یہ واجب کے درجے میں ہے تلبیہ کہنا، اور اگر کوئی انسان اس کو مسلسل ہی چھوڑ دیتا ہے تو کہہ رہا ہے پھر کبھی چھوڑ دیا لیکن بالکل ہی نہیں کہہ رہا، اس پر دم لازم آتا ہے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یعنی دم سے مراد اس کو ایک قربانی جانور ذبح کرنا ہے مکہ کے اندر ہی، مکہ کے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک اتنی اہم ایک چیز ہے کہ جس کو کسی بھی اپنے مصروفیت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ جس کے لیے جا رہے ہیں آپ جی، لیکن اگر یہ حج اور عمرہ ہم چھوڑ دیں نا، پھر وہ اس پر
پر کوئی دم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صرف لفظ حجن یا عمرہ چھوڑ دے تو پھر دم نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ اگر وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نیت کے اندر جب احرام باندھے گا یا میقات پہ جب پہنچے گا تو اس نے عمرہ بھی کرنا ہے, لازم ہے اس کے لیے حج سے پہلے عمرہ کرنا, اگر اس نے پہلے کیا ہوا تو؟ نہیں, وہ تو اس کے عمرہ کرنا, کیونکہ وہ میقات سے گزر رہا ہے نا, وہاں جانے کا رہتا ہے, اور حج وہ تمتع کرنا چاہتا ہے تو پھر تو لازمی وہ یعنی احرام باندھے گا, یہاں سے نیت کرے گا, ٹھیک ہے, پھر یہ حج تمتع ہوگا. بالکل صحیح ہے. حج قران میں بھی ضروری ہے. صحیح ہے. ہاں, صرف بات یہ ہے کہ تلبیہ تو خیر اہمیت رکھتا ہے, لیکن اس میں لفظ حج نہیں عمرہ تھا نا, کیونکہ باقی عبادات کے اندر نیت صرف دل سے ہوتی ہے. صرف یہ ایک عبادت ہے جس میں نیت کا جو الفاظ کا اظہار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اظہار ہو جاتا ہے, یعنی لبیک کا حجن یا عمرتن ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر یہ کلمات رہ بھی جائیں تو پھر بھی تلبیہ یا احرام کی نیت درست کرا, یعنی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک پورا تلبیہ باقی پڑھ لے تو یہ بھی کفایت کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ, آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ استطاعت اس کو کہتے ہیں, ایک بندہ جس کے پاس مال اتنا ہے, سفر محفوظ ہے اس کی کفالت اس کے ذمہ ہے, لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ جس سے وہ حج کر سکتا ہے, نان و نفقہ جو اس کی ذمہ داری اس کے بیوی بچے اہل و عیال ہیں ان کو دینے کے پاس اس کے پاس اضافی پیسے نہیں ہیں, یا وہاں پہ جا کے اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھوڑا رہنا پڑے گا بڑا, تو وہ بندہ استطاعت میں آتا ہے یا اس میں نہیں آتا ہے؟ یہ اگر پیچھے اس کے گھر والوں کے یا جو اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا تو پھر تو ایسے شخص پر حج ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس کا پہلا فرض ہے, یعنی اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت یہ پہلا فرض ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ کسی آدمی کے لیے یعنی اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دے. اس کا مطلب یہ گناہ ہے نا کہ یہ گناہ کا ارتکاب کر کے پھر وہ حج کے لیے جا رہا ہے, اس لیے پہلا فرض اس کے لیے ان کی کفالت کرنا ہے, اس کے بعد پھر حج. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ استطاعت کی بات اسلام بار بار کرتا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے, تو استطاعت تو ہر ایک کے پاس نہیں ہے, اور کب ہوگی کب نہیں ہوگی یہ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اسلام کے جو بنیادی اراکین ہے جیسے بنی الاسلام علی خمس, اس کے اندر پھر اس کو شامل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہ عبادات جیسے پہلے میں نے اس کی تفصیل کر دی ہے کہ کچھ عبادت قولی ہیں, کچھ جو ہے وہ فعلی ہیں, فعلی کی پھر آگے تقسیم ہے, ایک فعل کرنے کے ساتھ بجا لانے کے ساتھ, ایک ہے فعل کو چھوڑنے کے ساتھ, کچھ اس طرح بدنی کچھ مالی اس طرح. پھر اس میں کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو یومیہ بیس پر ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں مال کے, یعنی ان کا تعلق جو ہے مال کے ساتھ ہوتا ہے کہ مال ہوگا تو زکوٰۃ وغیرہ عشر وغیرہ دیا جائے گا, ورنہ نہیں. روزہ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہے, یعنی سال کے بعد وہ بھی یعنی تکرار سے وہ عبادت کرنی پڑتی ہے. لیکن حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, ایک ہی دفعہ. یعنی مطلب ایک ہے کہ یہ کیٹیگری اسلام نے بنا دی ہے. کچھ عبادات یومیہ ہیں, کچھ عبادات یعنی وہ سالانہ ہیں, کچھ پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. صحیح ہے. اور خاص کر یہ بات جو اس کو اس لیے اہمیت دی کہ اس کے جو ہیں فوائد بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے اندر مالی اور جسمانی یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید یعنی اور بھی بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں. یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ وہ نماز کو بھی ستون کہا گیا باقاعدہ, وہ بھی ایک ستون ہے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کا جو ہے اسلام کا اظہار اسی سے ہوتا ہے. وہ تو کام یومی اس نے کرنا ہے, باقی حج تو سال کے بعد ہے, تو سال یعنی زندگی میں ایک دفعہ ہے. مطلب ہے تو زندگی میں ایک دفعہ, لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر, کیونکہ جیسے کہ حدیث کے اندر اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے نا کہ آپ سے ایک تو جس وقت بنیادی 5 ارکان میں شامل کر دی گئی, اس میں اس کی اہمیت آ گئی. یعنی اس میں یہ باور کروایا گیا کہ جب بھی استطاعت ملے گی پیچھے نہیں ہٹنا, جانا ہے, کرنا ہے, تو پھر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. تو باقی جو ہے وہ کیونکہ یہ بلکہ اس کو اس لیے بھی اہمیت دی گئی ہے کہ اس میں کئی قسم کی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اس لیے بات بڑی اہم ہے, اور بعد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جہاد سے افضل ہے. جہاد سے افضل ہے, یہ چوٹی کا رکن. جی ہاں, کہ چوٹی کا رکن ہے, بڑا اہم ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ نماز کے اندر سمجھ لیں کہ ہمیں کچھ فوائد روحانی بھی حاصل ہوتے ہیں, اجتماعی بھی حاصل ہوتے ہیں. جی. زکوٰۃ کے اندر بھی اس طرح اجتماعی فوائد ہیں.
کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیر خائی، یہ یعنی اس سے بالکل مالی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، جامع العبادات اس کو کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسے جو ہے وہ روزہ بھی انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی ٹریننگ مشق ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو باقی حج جو ہے اس میں جو فوائد ہیں وہ سمجھ لو اگرچہ زندگی میں ایک دفعہ ہے لیکن اس کے فوائد بہت بے شمار فوائد میں انشاءاللہ وہ جانتا ہوں آپ سے۔ میں شفیق الرحمان طارق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تلبیہ کی ایک اپنی کوئی تاریخ بھی ہے، یہ کس نے ابتدا کی تھی اس کی، اور اسلام سے پہلے بھی یہ چلتا رہا اور اسلام کے بعد اس کو ماڈیفائی کیا گیا، اس میں کوئی تبدیلیاں وغیرہ کی گئی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کی جو تاریخی حیثیت ہے نا، ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں کوئی واضح نص کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ کچھ تاریخی روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ یہ پتہ ہو کہ تلبیہ کس نے ایجاد کیا ہے، کہاں سے چلا یہ۔ البتہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس وقت بھی مکہ کے لوگ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے تلبیہ کے اندر الفاظ اپنی طرف سے شامل کیے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ الفاظ انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایڈ کیے ہوئے تھے کہ یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا شریک کہ جس کو تو خود شریک بنا دے، اور وہ بھی تیرے اختیار کے بغیر کسی شراکت کا مالک نہیں ہے وہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو ختم کیا اور باقی جو تلبیہ تھا آپ نے اسی کو برقرار رکھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو تلبیہ پڑھا جاتا تھا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ مکہ کے لوگ دین ابراہیمی پر تھے، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے کافی ساری خرافات شامل کر لیں، بدعات شامل کر لیں، لیکن کچھ مسائل، کچھ احکام ایسے تھے کہ جو دین ابراہیمی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ نکاح کا مسئلہ ہے، ہمارے چلتا رہا، رسول نے اس کو برقرار رکھا اس کو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تلبیہ چلتا آ رہا ہو، لیکن اس کی کوئی واضح نص کنفرمیشن نہیں ملتی ہے کہیں سے۔ بالکل ایسے صحیح ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ بڑے مستحسن انداز کے اندر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ استطاعت کے باوجود حج کرنا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس استطاعت ہے، وافر ہے، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، مسلمان بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، سارا کچھ ہے، پریکٹیکلی بھی مسلم ہو، لیکن حج پہ جانے کی نہ وہ نیت بناتا ہے نہ وہ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وعید بھی موجود ہے؟ ہاں، وعید اس کے لیے ایک تو قرآن بھی ہے اشارہ کر رہا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یہی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بعد میں مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پھر لوگوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں یعنی کفر کیا، اس میں اشارہ اس طرف ہے نا کہ ایک آدمی حج کا ٹوٹلی انکار کر دیتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یہ تو بالاتفاق یہ کافر ہوتا ہے، اسلام سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انکار نہیں کرتا لیکن عملی طور پر حج کی ادائیگی بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر یہ کفر کا جو اطلاق ہے وہ سمجھ لیں کہ جسے امام بخاری نے کفر دون الکفر کہا ہے، یعنی کم از کم یہ فتویٰ تو لگے گا نا کہ یہ اس کا کفر ہے جو نافرمانی اللہ کی معصیت یا رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے معنی میں ہے، گناہ کے معنی میں ہے، کیونکہ ایک واجب کو چھوڑنا یہ معمولی نہیں ہے، تو ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے بلکہ فرض کو چھوڑ رہا ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں ترمذی کی حدیث بھی ہے، اگرچہ اس پر کچھ جرح بھی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے، سواری ہے، زادرہ ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی وعید ہے اس کے لیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کو چھوڑنا، اس کو ادا نہ کرنا، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ استطاعت کے باوجود نہ نکلنا، نہ جانا، اس کا مطلب بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں، مسلمان رہتا نہیں، یا سمجھیں نام کا مسلمان ہے، کیونکہ کچھ یعنی ایسے گناہ کے کام ہیں، بڑے گناہ کے کام، فرائض کو چھوڑنا ظاہر ہے کہ بڑا گناہ ہے، کبائر ہیں بالکل، تو کبائر کا ارتکاب جو ہے وہ اس پر کفر کا اطلاق بعض جگہ پر کیا گیا، جیسے نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے جی۔ اس لیے بعض علماء نے اس کے زہر پر ہی فتویٰ دے دیا ہے کہ نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا، اس طرح اور بھی کوئی اسلام کے مسلمات سے کوئی چھوڑنے والا جو ہے وہ حقیقت میں کافر ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا فتویٰ کم از کم یہ تو ہے کہ یہ اس کا کفر دون الکفر ہے، یعنی اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اعمال یہ کفریہ ہیں، کافروں والے اعمال ہیں، کہ ایک مسلمان کی شان کی یہ تو لائق نہیں ہے کہ اتنا بڑا فرض
اور اسلام کا ایک بنیادی رکن جو ہے اس کو بھی چھوڑ دے. اس لیے یہ سمجھ لو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا, کبیرہ ہوگا, جس کے لیے یہ وعید ہے. بالکل صحیح. کہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے ایمان کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, اس کے اسلام کی ایمان کی, جس کے اندر اللہ کی عبادات ہی نہیں, یا اللہ کے جو فرائض ہیں, فرما برداری نہیں, فرائض کی ادائیگی نہیں ہے. یعنی جو اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا. ہاں, تو جو چلنا نہیں چاہتا اس راہ پہ, تو اللہ کہتا ہے میری راہ پہ نہیں آتا تو جہاں مرضی جا. صحیح ہے. اچھا, آپ یا میں جو بھی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو میقات کے اوپر یا میقات سے پہلے ہی یہ نیت کرنا, تلبیہ پکارنا, احرام باندھنا یہ لازم ہے؟ اگر میقات گزر جائے, کراس ہو جائے, تو نیت حج یا عمرے کی ہو تو بندہ پہنچ گیا, پھر کیا کرے؟ میقات سے پہلے تو یعنی میں نے 2 سوال آپ سے کر دیے, لازم کا بھی, اور اگر گزر گیا وہاں سے تو پھر کیا کرے گا؟ میقات سے پہلے تو خیر تلبیہ پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. میقات سے پہلے احرام باندھ سکتا ہے, لیکن نیت میقات پر جا کے کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر میقات سے گزر گیا, اس نے نیت نہیں کی اور تلبیہ بھی نہیں پڑھا, تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا اس کے لیے, یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. تو پھر واپس میقات پہ آ کے احرام باندھے گا؟ نہیں, میقات دم اسی لیے پڑ رہا ہے نا, اس کو واپس میقات پہ اب نہیں آنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے, وہ جہاں ہے جب دم پڑ گیا تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے نیت کی ہے, احرام تو خیر کپڑے پہننا تو گھر سے بھی ہو سکتا ہے, ایئرپورٹ سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی میقات سے پہلے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو ہے وہ 2 چادریں پہن لی تھی. صحیح. اس لیے کپڑے تو پہنے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی نیت حج کرنے کی تھی, اس وقت عمرہ کرنے کی, حج کرنے کی. ایسے ہی اگر شخص کوئی نیت کر کے وہ میقات تک پہنچ جاتا ہے, تو ایک تو ہے میقات پر جا کے جان بوجھ کر وہ نیت نہیں کرتا, تلبیہ نہیں پڑھتا, ایسا شخص تو غلطی پر ہے. یہ تو اگر نکل جائے دم ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی نیت کر کے بیٹھا, بالکل اتفاق سے ایسا ہے کہ جب میقات آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, مثلا سو گیا ہے تو, یا مثلا یہ ہے کہ کوئی اسے کسی نے بتایا نہیں, پہچان نہیں, بتایا نہیں کسی نے, جی, تو آگے نکل جاتا ہے. تو پھر اس کے بارے میں ویسے جیسے علماء نے اس کے بارے میں وضاحت بھی کی ہے کہ اس شخص کا یہ احرام جو ہے وہ معتبر ہوگا, اس پر دم نہیں ہوگا. ٹھیک, کیونکہ سمجھ لیں کہ یہ بھول ہے, یہ بھول خطا ہے, بھول خطا کے اندر پھر دم لازم نہیں ہوتا. اس لیے یہ فرق کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. میں آپ سے پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ میقات آپ چل پڑے ہیں, اب میقات سے آپ نے تلبیہ پکار لیا, تو جب احرام آپ نے باندھنا ہے, کیونکہ یہ ابتدائی بات ہے, اب احرام باندھنا ہے, نیت کرنی ہے, تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے, اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا, یہ چیزیں لازم ہیں, اس کا حصہ ہے نہیں ہے, کہ کس طریقے سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرے گا؟ احرام کے لیے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, اگرچہ کچھ لوگ اس کو اپنے طور پہ ضروری سمجھتے ہیں. غسل بھی ضروری نہیں ہے؟ غسل بھی ضروری نہیں ہے, اس میں مسنون چیزیں ہیں. غسل بھی مسنون ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مسنون ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں 2 رکعت نماز کو, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت کے درجے میں بھی نہیں ہے, مستحب کے درجے میں ہے. لیکن چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں, تو اس کی توجیحات بھی اگرچہ کچھ محدثین نے لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تھی, آپ کی وہ قصر نماز تھی, اور آپ نے احرام باندھنے کے بعد پڑھی تھی, جس کو کچھ لوگوں نے احرام کے 2 نفل سمجھ لیا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنی عصر کی نماز پڑھی تھی, آپ نے گویا کہ احرام کے نفل نہیں پڑھے. البتہ یہ احرام کے نفل اور غسل یہ دونوں مسنون چیزیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے درجے میں. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ویسے میرا تو خیال اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. غسل وغیرہ تو چلو کیا جا سکتا ہے, پہلے غسل کر کے احرام چادریں باندھنا, احرام باندھنا, اور اس سے پہلے اس کو یعنی تلبیہ وغیرہ کہنے سے پہلے خوشبو وغیرہ بھی لگائی جا سکتی ہے, تیل لگایا جا سکتا ہے, یہ کام تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ آپ نے کیے بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو وغیرہ لگائی تھی پہلے. صحیح. لیکن یہ جسم پہ لگانی ہے یا احرام کی چادر کو؟ چادر وغیرہ پر لگائی تھی. ٹھیک ہے. یعنی جسم پر بھی لگائی جا سکتی ہے چادر پر, لیکن میقات سے پہلے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک. میقات پر جانے کے بعد پھر یعنی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک. پھر نہیں لگانا جائے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 2 رکعت پڑھنا احرام کے لیے باقاعدہ ثابت نہیں ہے. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدلفہ میں 2 رکعت پڑھی ہیں اصل میں وہ عصر کی نماز تھی جو آپ نے قصر کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین کرام جاری ہے، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد، ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احرام باندھنا ہے اور حج کے لیے یا عمرہ کے لیے اللہ کے بابرکت شہر اور مقدس شہر کے اندر جب داخل ہونا ہے تو اس کے جو چیزیں ہیں احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ بندے نے یہ کام نہیں کرنے یہ کر سکتا ہے، وہ ذرا ارشاد فرما دیجیے. احرام کی پابندیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی مرد جو ہے وہ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا، مرد کے لیے سر ڈھانپنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ ایسی کوئی مجبوری بن جائے کہ اسے چادر نہ ملے تو پھر سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہے. ایسے ہی اگر جوتا کسی وقت نہ ملے تو موزہ پہن سکتا ہے، لیکن موزہ جو ہے وہ پھر ٹکنے کے برابر اس کو کاٹ کر استعمال کرے گا. تو اس طرح یعنی پگڑی یا کوئی بھی کپڑا ایسا اپنا جو سر پہ رکھا جاتا ہے وہ نہ رکھے، نہ کوئی سلا ہوا کپڑا پہنے، یہ بندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرے، خوشبو کا استعمال نہ کرے. باقی اس کے لیے ازدواجی تعلقات ظاہر ہے کہ یہ بھی ممنوع ہیں، حرام ہیں. تو باقی جو ہے پابندیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس دوران وہ جیسے حج کے دنوں میں باقاعدہ یہ، کیونکہ پورے حج کے دوران یہ حکم ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ فحش گوئی نہ کرے، اس طرح ایسی باتیں جو شہوت کو انگیخ دینے والی ہیں اس کی بات نہ کرے، نافرمانی کے کام، فسق و فجور کے. آج کل دیکھنے والی بھی ہیں تو موبائل سے تو دیکھنے سے بھی محفوظ رہے. کیا کہ ہاں شہوت والی باتیں کرنا، دیکھنا، شہوت والی باتیں کرنا یا شہوت والی چیزیں دیکھنا. بیوی کے ساتھ بھی یہ جائز نہیں ہے. مطلب بیوی کے ساتھ بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو صحبت ہے یہ تو ایسا عمل ہے جس سے حج ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو صحبت کے یا ازدواجی تعلقات کے مقدمات ہیں نا، جی، بعض علماء نے تو کہا کہ اس سے بھی جسے انگلش میں ناظرین کرام جسے انگلش میں رومانس کہتے ہیں اس کی شخص بات کر رہے ہیں. تو رومانس بھی جی وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اگر کوئی کرے گا تو اس میں کم از کم جو نرم فتویٰ علماء کا وہ یہ ہے کہ اس پر پھر دم لازم آئے گا. بالکل صحیح. ہاں، مقدمات جو ہوتے ہیں ابتدائی چیزیں جو عورت کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں. تو باقی یعنی یہ بھی پابندی ہے. تو یعنی زبان بھی کنٹرول میں رکھنی ہے، اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ اس طرح مثلا کوئی یہ بلا وجہ مثلا کوئی درخت کاٹنا یا کوئی شکار کرنا، یعنی اس طرح کی یہ پابندیاں. ٹھیک ہے. جو کیونکہ حدیث میں وہ کہتا ہی آتا ہے کہ نہ کوئی وہاں کا کوئی درخت کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی کانٹے دار، نہ کوئی دوسرا درخت، یہ چیزیں یہ بھی نہیں کاٹی جا سکتی. تو یہ یعنی کچھ پابندیاں جو مختلف حدیث میں بیان ہوئی نا، ان کا سمجھ لو یہ خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، پروفیسر صاحب نے بھی تذکرہ کیا اور آپ بھی، دم کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے. دم ہم تو سمجھتے ہیں ایک دم وہ جو جا کے کروانا ہے، لیکن یہ دم جو پڑتا ہے بندے کو حج یا عمرے میں، تو یہ کہاں کن وائلیشن سے جا کے پڑتا ہے؟ ہاں، دم کا اصل معنی جو ہے وہ ایک یعنی سمجھ لیں کہ جانور ذبح کرنا، جان بوجھ کر مثلا بال کاٹ لیے، ٹھیک ہے، یا مثلا کوئی سلا ہوا کپڑا پہن لیا، سر پہ کپڑا رکھ لیا. تو اسی طرح مثلا وہ بیوی کے پاس چلا گیا، بیوی کے پاس چلا گیا ہے، لیکن وہ یعنی بیوی سے جو ہے وہ کچھ ابتدائی جو ہے وہ اپنے تعلق بنا رہی ہے، اس طرح کی باتیں. اس سے اس پر یعنی یہ جانور کو ذبح کرنا، بکری وغیرہ کی یہ قربانی یہ ضروری ہو جائے گی. ایسے اس کے علاوہ بھی کام ایسے، مثال کے طور پر وہ شخص جو ہے وہ مثلا مینا میں جاتا ہے، رمی نہیں کرتا، ٹھیک، رمی چھوڑ دیتا ہے، یا مینا میں کوئی رات نہیں گزارتا، یعنی
وہاں راتیں گزارنا جو ہے وہ واجب ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر اسے یہ دم دینا پڑے گا پھر. یعنی اسے لگتا ہے اس کے پاس اپنی پرائیویٹ سواری ہے تو وہ اپنے ہوٹل میں جا کے آرام کر لے ذرا اسٹینڈرڈ کے ساتھ، تو اس کے پر پھر دم آ جائے گا. ہاں مطلب دم آ جائے گا. یہ مطلب یہ کام اس میں جو اس کے لیے واجب ہے نا، ان میں سے کوئی چھوڑے گا یا جن کی پابندی ہے نا ان کا ارتکاب کرے گا تو اسے پھر دم دینا پڑے گا. ٹھیک. بکری وغیرہ ذبح کرنی پڑے گی اور یہ جان بوجھ کر کرے گا جو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مجبوری بن جاتی ہے. مثال کے طور پر سر میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں واقعہ پیش آیا، کعب بن عجرہ کا واقعہ ہے کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جوئیں تجھے جو کافی تنگ کر رہی ہیں تو اپنا سر جو منڈوا لو. ٹھیک ہے. انہوں نے سر منڈوا لیا. تو اس صورت میں اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے کرتا ہے یا کوئی تکلیف کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ دم نہیں دے گا، بلکہ وہ یا تو 3 دن کے روزے رکھ لے گا، تو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو یا پھر قربانی دے دے گا. یعنی ایک دم دے دے. یعنی اس میں اس کو تینوں میں سے اختیار مل گیا. تینوں میں سے ایک کام کرے گا. یعنی اس کے لیے یہ آسانی ہے. قربانی نہیں کر سکتا تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 دن کے روزے رکھ لے گی. اس صورت میں ہے جب کسی بیماری، مجبوری، عذر کی بنا پر ایسا کرتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر لا علمی کی بنا پر کر لیتا ہے تو پھر اس میں بعض کام ایسے ہیں کہ ان پر کچھ بھی اس کے لیے واجب نہیں ہوتا. بالکل وہ فری ہے. جیسے مثلا ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی جو ہے وہ عمرہ کرتا ہے اور اس نے اپنے احرام میں خوشبو لگائی ہوئی ہے اور ساتھ اس نے جبہ پہنا ہوا ہے. یعنی جبہ اس نے پہنا ہوا تھا، خوشبو لگائی ہوئی تھی، سلا ہوا کپڑا. ہاں سلا ہوا کپڑا. تو آپ نے اس نے سوال عام ہی کیا کہ اس طرح کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس نے خود ہی کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشبو اچھی طرح صاف کر دو، اس کو دھو دو اور جبہ اتار دو. اور اس نے جبہ جو باقاعدہ اپنے سر کی طرف سے اتارا ہے. یعنی اتنا سلا ہوا قمیض کی طرح تھا نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پھاڑنا ضروری نہیں کہ وہ اس طرح پھاڑ کے اتار دے، باقاعدہ اس نے اپنے سر کی طرف سے اتارا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کام اس نے لا علمی کی بنیاد پر کیا تھا. تو آپ نے صرف اس سے یہ کہا کہ یہ خوشبو اپنی صاف کر دو، اپنا جبہ اتار دو، اور اس پر آپ نے کوئی بھی چیز واجب قرار نہیں دی. مطلب یہ سمجھنا 3 کیٹیگریاں بن گئی. بالکل. ایک ہے کوئی واجب چھوڑ دے یا جن چیزوں سے جو ممنوع ہیں ان میں سے کسی کا ارتکاب کر لے، یہ تو دم دے گا. ٹھیک ہے. یعنی بکری وغیرہ جو ہے وہ ذبح کرے گا. لیکن ایک آدمی بیماری وغیرہ سے کرتا ہے، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، تو پھر اس کو چوائس دے دیا گیا. 3 دن کے روزے، 6 مسکینوں کو کھانا یا ایک بکری کی قربانی. ٹھیک ہے. ہاں لیکن لا علمی کی بنیاد پر کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں. بالکل صحیح ہے. شیخ نے اشارہ کیا ہے حج ٹریننگ تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے. حج کے واجبات کیا ہیں؟ عموماً لوگوں کو اس حوالے سے چونکہ تصور یہ ہوتا ہے کہ جب استطاعت ہوگی، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ موضوع ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی جو رغبت ہے، اللہ کے طرف تعلق بنانے کی جو رغبت ہے، وہ بھی اس سے زور پکڑتی ہے. تو واجبات کیا ہیں آج کے؟ واجبات کے حوالے سے تو روشنی شیخ اس میں ڈالے گی انشاءاللہ استاد گرامی. لیکن ٹریننگ بہت ضروری ہے اس حوالے سے. جی. جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ گاڑی آپ کو چلانا آتی ہی نہیں ہے، یقیناً آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکیں گے یا اس میں آپ نقصان کریں گے بہت زیادہ. تو یہ جو اتنے زیادہ پیسے انسان لگا کے جا رہا ہے، وقت نکال رہا ہے، وہاں پہنچ رہا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو سیکھ نہیں رہا. تو وہاں جا کے غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے، جان بوجھ کے وہ گویا کہ نا اپنے حج کو خراب کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نماز حج کے معاملے میں بڑا آسان سا معاملہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، 3 دفعہ پڑھی. آپ نے کہا کہ تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. تو جب ایک نماز کا معاملہ یہاں تک ہے تو حج ایک بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہا، سیکھ کے نہیں جا رہا، تو اس کا تو حج گویا کہ حج ہے ہی نہیں. ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا حج ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس کی تربیتی اس کے سیشن بھی ہونے چاہیے، ٹریننگ ورکشاپس اس کی ہونی چاہیے. صرف حج کی ہونی چاہیے یا عمرے کی بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، دونوں کی، حج عمرہ دونوں کی، دونوں ہی ضروری ہیں اس میں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ عمرے خیر ہے اور پہلی دفعہ تو بندہ جاتا ہے سیکھتا ہے. عمرے میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ہمارے استاد گرامی شیخ ابو نعمان بشیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی اس نے بڑی کتابیں لکھی عمرے حج کے بارے میں. جب وہاں پہنچے نا تو وہ
وہ خود بیچارہ پریشان کھڑا ہے کہ میں نے یہاں کرنا کیا ہے، کیونکہ ایک عملی شکل نہیں تھی۔ بالکل۔ تو میرے برادر اکبر بھی ہیں، استاد گرامی بھی ہیں، شیخ یونس سالک صاحب، جب انہوں نے ہمیں نسائی کے اندر حج کا باب پڑھایا نا، تو باقاعدہ ہمارے ادھر قریب ادارے کے قریب ایک گورنمنٹ ہائی اسکول تھا، اس کا گراؤنڈ خالی تھا، وہاں پوری کلاس کو لے کر گئے، انہوں نے باقاعدہ ایک بیت اللہ کا خاکہ ہلکا سا بنایا، پھر حجر اسود کا سارا کر کے نا پوری ٹریننگ کروائی انہوں نے کہ کس طریقے سے حج کرنا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے اس طرح، بلکہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا انہیں بھی چاہیے کہ پہلے اس طرح کی وہ ٹریننگ لے کے جائیں، لیکن بہت سارے لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ شیخ صاحب میں آپ کی طرف آنے لگا تھا کہ واجبات کیا ہے، اور یہ جو بات انہوں نے ایک نقطہ پیش کیا ہے پریکٹیکل ٹریننگ کا، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پریکٹیکل ٹریننگ ہے یہ ویسے ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی جو بھی کام کرنا چاہتا ہے دنیا کا کرنا چاہے وہ بھی ٹریننگ کے بغیر نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ویڈیوز کافی ہیں یا پریکٹیکلی گھمانا چاہیے کہ یہ مطلب یہ ہے پریکٹیکل سے مطلب یہی ہے نا کہ ایک ہوتا ہے صرف سن لینا، سن لینے سے یا پڑھ لینے سے بعض دفعہ جو ہے وہ مسائل واضح نہیں ہوتے، اصل میں عملی طور پر کرنے سے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر عملی طور پر ان کو جو ہے وہ اس کی ریہرسل کرا دی جائے نا، مشق کرا دی جائے، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے نا وہ کہ حج کے مسائل ایسے ہیں کہ بعض دفعہ ایک آدمی پوری کتاب لکھ دیتا ہے کہ موضوع پر، لیکن خود بھول جاتا ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا واقعہ بھی ہے نا کہ ملا علی قاری نے کتاب لکھی حج پر، تو وہاں حج کے لیے گئے تو بھول گئے، تو اس طرح لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے کہا کاش کہ آپ نے ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی ہے تو آج آپ یعنی اس طرح مشکل کا سامنا نہ کرتے، تو کہنے لگے ملا علی قاری میں خود ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح ہے کہ عملی طور مسائل پیش آتے ہیں، صرف پڑھنے سے لکھنے سے بعض دفعہ جو ہے وہ سارے مسائل کا حل سامنے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس یعنی مطلب یہ ٹریننگ کی جو ہے وہ اس قدر اہمیت ہے۔ تو باقی یہ واجبات جو ہیں ان میں احرام یہ بھی واجبات میں شامل ہے، بلکہ بعد نے تو نیت مطلب احرام بنیادی طور پر نیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں آدمی باقاعدہ نیت کرتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یعنی اللہ کے لیے یہ نیت کرتا ہے کہ بیت اللہ کا ارادہ کرنا، اور اس میں باقاعدہ مخصوص اعمال مخصوص وقت میں مخصوص طریقے سے انہیں ادا کرنے کے لیے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نیت ایک بنیاد ہوتی ہے، اس سارے اعمال کی ایک بنیاد ہے، سارے مناسک کی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر احرام کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے طواف کا۔ طواف اس طرح صفا مروہ کی سعی یہ بھی واجبات میں سے ہے، تو کیونکہ عمرے میں تو خیر یہی چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد حجامت کروانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حجامت کے بغیر بھی آدمی اس یعنی عبادت سے نکل نہیں سکتا، یہ سمجھ لو کہ آخری کام ہوتا ہے، کٹنگ کرانی ہے یا بال منڈوانے ہیں یا چھوٹے کروانے ہیں۔ باقی حج کے لیے جو ہے وہ مینا کا قیام ٹھیک ہے یہ بھی واجبات میں ہے، مزدلفہ کا قیام بھی واجبات میں سے ہے، اس طرح ربیع الجمار کی یعنی کنکریاں مارنا جس کو ہم کہتے ہیں شیاطین کو رمی کرنا، کنکریاں مارنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ باقی جو عرفات میں جا کے ٹھہرنا ہے یہ تو سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا الحج و عرفہ، حج جو ہے وہ عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو صرف واجب نہیں بلکہ حج کا سمجھ لے کہ ایک بنیادی رکن ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں ہمیں شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، ویسے تو اس کا ٹائم ہے کتنے دیر سے؟ ٹائم ہے ویسے تو آدمی صبح یعنی طلوع فجر کے بعد عرفات میں جا سکتا ہے، اور اس نے غروب شمس تک وہیں ٹھہرنا ہے، اس کے بعد نکلنا ہے۔ لیکن زور تک کوئی چلا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زور کے بعد بھی چلا جائے یعنی مغرب تک اگر چلا جائے تو پھر تو اصل اس کے وقت کے اندر ہی اس کا یہ قیام یا وقوف شمار ہو جائے گا۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا بیمار ہے یا کوئی ایمرجنسی ایسی بن گئی کہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، پھر رات کے کسی حصے میں بھی اگر جا کے عرفات میں قیام کر لے گا تو وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ قیام سے مراد رکنا یا کوئی نماز ادا کرنا؟ نہیں، نماز کی ادائیگی تو وہاں وہی کرے گا نا کہ جو کوئی نماز اس کے ذمے ہے یا نفل پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہے۔ باقی ویسے رکنا ہے اس نے وہاں یعنی رکنا ہی ہے، رک کے اس نے کوئی عبادت کرنی ہے، کچھ وقت وہاں گزارنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو آدمی دن کے وقت عرفات میں نہیں جا سکتا وہ رات کے کسی حصے میں وہاں ٹھہر کر قیام کر کے صبح کی نماز مزدلفہ میں ہمارے ساتھ آ کے پڑھ لیتا ہے تو اس کا وہ وقوف عرفہ کا قیام جو ہے وہ صحیح گنا جائے گا۔ صحیح۔ میں ایک کال لے لوں پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ جی الاحسان ٹی وی، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں ابھی بات کر رہا ہوں جی دوبارہ سے۔ جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے سوال کرنا تھا شیخ الحدیث شفیق الرحمان مدنی صاحب سے جی کہ قربانی کی جو نیت ہے جی یہ کیسے کرنی ہوتی ہے؟ زبان سے کرنی ہوتی ہے، دل سے ارادہ کرنا ہوتا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں انشاءاللہ ابھی یہ بات مکمل ہو جائے ہم جواب لیتے ہیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. جی شیخ محترم، اگر وہ بندہ وقوف عرفہ کے لیے فجر سے پہلے وہاں سے ہو کے واپس مزدلفہ آ گیا، ہاں مزدلفہ آ کے اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کا جو عرفہ کا قیام ہے وہ بھی شمار ہو گیا، اور مزدلفہ کا جو وقوف اور قیام ہے وہ بھی شمار ہو جائے گا صحیح. صبح کی نماز. یعنی یہ کسی بندے کے پاس اگر عذر ہے وہ عذر ہے، نہیں، شرعی عذر کی بنا پر ایسا ہے، مجبوری ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اس کا حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ نہیں آ سکتا دن کے وقت، یعنی عرفات میں نہیں پہنچ سکتا، تو پھر رات کے کسی وقت میں وہ جائے عرفات میں ٹھہرے کچھ وقت، اور یعنی جتنا بھی وقت کو مناسب ہو اس کے لیے گزارے. لیکن شیخ ایک بندہ اگر وہاں گیا ہے، وہاں موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ کسی سستی کی بنا پہ یا کسی وجہ سے یا اپنی کسی اس میں مشغولیت کی وجہ سے وہ وقوف عرفہ اس کا رہ گیا، دم دے گا یا حج ہی رہ گیا؟ نہیں، اس صورت میں اگر عرفات میں نہیں پہنچ سکتا نا تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا. یہ بنیادی رکن ہے، یہ سمجھ لیں کہ علماء اس پر متفق ہیں، یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس شخص نے عرفات میں قیام نہیں کیا نا، یہ جو اس کے لیے اوقات مقرر ہیں ان اوقات میں، تو اس کا حج نہیں ہوگا، وہ نئے سرے سے آئندہ سال حج کرے گا. اللہ اکبر. یعنی اس کا جو وہاں پہنچنے کے باوجود وہ سعادت سے رہ گیا. ساتھ سے بالکل صحیح ہے. یہ ابھی فون پہ سوال ہے کہ قربانی کے ایام بھی ہیں، تیاری بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا، ایک کال آئی ہوئی تھی کہ ضعیف روایات اور موضوع روایات کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟ موضوع روایات کے حوالے سے تو مختصر جواب یہی ہے کہ یہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، یہ مردود ہیں، کیونکہ موضوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت کسی آدمی نے خود اپنے پاس سے گڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قطعاً ثابت نہیں ہے، تو ایسی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. باقی ضعیف روایات جو ہیں ان کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک ضعیف ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ذوف بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے، وہ بھی مانی نہیں جائے گی، ٹھیک، ہاں رد کر دی جائے گی. لیکن کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جن میں کچھ صحت کا احتمال ہوتا ہے، اور کچھ اہل علم نے انہیں صحیح بھی کہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر کچھ علم کہتے ہیں کچھ صحیح یہ کہتے ہیں، کچھ ضعیف کہتے ہیں. ایسی روایات پر میرا خیال عمل کر لیا جائے تو اس میں گنجائش ہے. ٹھیک. اچھا، جو قربانی کرتے وقت اس کی نیت کرنی ہے یا تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بول کے ادا کرنے ہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر یہی کافی؟ ہاں، اس میں اصل جو ہے وہ نیت تو دل، یعنی قربانی کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ نیت کے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے. قرآن اس میں کہیں ذکر نہیں آتا کہ قربانی کرتے وقت آپ یہ الفاظ کہیں، صرف نیت کرنی ہے. نیت جو ہے اس وہ دل کا فعل ہے، دل سے نیت کرنی ہے. باقی اس کے لیے یہ تکبیر کہنے کا حکم ہے جس کو اللہ کا نام لینا کہا گیا ہے، جی، کہ آپ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کریں. تو ہم اس کی تعمیل میں یہ دعا پڑھتے ہیں. ایک تو انی وجہت وجہ اللہ، یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ دعا یاد نہیں رکھتا تو وہ بسم اللہ واللہ اکبر اتنا کہہ دے تو اس کا یہ جب ذبح کیا ہوا جانور وہ ٹھیک ہے. یعنی اس کے لیے انی وجہت وجہ وہ بھی بتا دیں، اگر کوئی کلپ نکال کے اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کا فائدہ بھلا ہو جائے گا. انی وجہت وجہ اللہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ. قل انہا، اگر اس کے بعد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بالکل صحیح. اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر. اللہ. اچھا، ایک سوال آ گیا ہے. آپ کو میں قربانی بھیجتا ہوں کہ آپ نے میری طرف سے کرنی ہے، یا آپ کسی اور کی قربانی کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا کہتا ہے یار میری قربانی کر دو، وہاں پہ سلاٹر ہو، اس کا مسئلہ ہے، چیزیں تسلی نہیں، آپ کر دو اور میری طرف سے کرنی ہے، تو اس کے لیے نیت میں اس کا نام، یعنی تکبیر کرتے وقت اس کا نام لینا ضروری ہے یا دل میں گمان کر لیا کافی ہے؟ دل میں صرف یعنی ارادہ کر لینا کہ میں یہ فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں، یہی کفایت کر دے گا. ویسے اگر کوئی نام لے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے. ان فلان جس طرح کے یہ حدیث میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مثلا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ تقبل
اس میں ہے کہ میری طرف سے تقبل منی من آل محمد و من امت محمد، اس طرح کر کے، یا ان فلاں کے لفظ بھی کچھ روایتوں کے اندر آتے ہیں فلاں سے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس کا نام لے کر بھی ذبح کر دیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. صرف دل کے نیت کافی ہے کہ میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. قربانی کی بات چل نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو اس میں شامل کروں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ قربانیاں زیادہ کرنا یا قربانی کرنا جو خاص کر کے میں اتنے کی لے کے آؤں، میں یہ لے کے آؤں، اس کے گلے کے اندر وہ ڈالنا جس سے آوازیں پیدا ہوں یا لوگ متوجہ ہوں، تو یہ نمائش، یہ دکھاوا ہے نہیں ہے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ ترغیب ہے لوگوں کے لیے کہ میں لے آیا ہوں اب آپ بھی لے آؤ، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. صحابہ کرام سے مختلف طرح کی اس میں ہمیں جو ہے نا دلائل ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ صحابہ کرام قربانی کے لیے وہ مال جمع کیا کرتے تھے، درہم و دینار اکٹھے کرتے تھے تاکہ مہنگی قربانی خریدیں اور اطیب اچھی قربانی خریدیں. اس لیے باقاعدہ وہ جمع کرتے تھے درہم و دیناریر. دوسرا ہمیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ یہ قربانی نہیں کرتے تھے. کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ لیں اور لوگ اپنے اوپر اس کو ضرور لازم نہ کر لیں. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہاں تک موجود ہے کہ وہ قربانی والے دن جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ درہم دیا کرتے تھے کہ جاؤ بازار سے گوشت لے کے آؤ. اچھا، میں اس میں تھوڑا ایک اشارہ بھی کر دوں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے اندر اس وقت قربانی والے دن بھی گوشت مل جاتا تھا. یا عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے تو مکہ میں قربانی والے دن بھی بازار سے گوشت ملتا تھا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام قربانیاں بہت کثیر تعداد میں نہیں کرتے تھے کہ بازار کے اندر بھی گوشت باقاعدہ مل رہا ہے. اس میں جو دین اسلام کی رہنمائی ہے نا، وہ اعتدال کا رستہ ہے. پہلی بات تو ہے کہ ایک نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں بڑی قربانی کر رہا ہوں نا تو میرا اس میں ارادہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میری چھوٹی قربانی بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی ہو جائے گی. اور اگر میں بڑی قربانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن دین نے ہمیں جو اس میں اعتدال کا رستہ سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بہترین امور وہ ہیں جو درمیانی قسم کے ہوں، اعتدال والے ہوں. تو ہمیں اس میں اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. بہت زیادہ قربانیاں کرنا کہ اس میں انسان کی نمود و نمائش نظر آئے یا اس کا اظہار ہوتا، بے شک اس کی نیت نہیں ہے لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بندہ نمود و نمائش کر رہا ہے، شوخہ ہو گیا، شوف، اس سے بھی بچنا چاہیے. اعتدال کے راستے میں مناسب طریقے سے قربانی کرنا چاہیے. اس کے بارے میں یہ ہمیں حدیث سے جو ہے وہ جو چیز ملتی ہے وہ یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قربانیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ نہیں تھیں. حضرت ایوب انصاری بیان کرتے ہیں نا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہی کافی ہو جاتی تھی. پھر ایسا لوگ جو ہیں وہ دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، نمود و نمائش کا جو ہے وہ اظہار شروع ہو گیا. تو جس کی آپ عملی تصویر یہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے اشارہ کیا. لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نیت جو ہے نا وہ ریاکاری کی، شہرت کی، نمود و نمائش کی نہیں ہے اور اس کے بعد استطاعت بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ زیادہ قربانیاں کر کے اللہ کا تقرب حاصل کروں اور اس کا گوشت بہت سے حقداروں کو، محتاجوں کو، فقراء کو کھلا دوں، اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 100 اونٹ بھی ذبح کیا. بالکل صحیح ہے، یعنی دونوں طرح کا اس میں ملتا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ نمود و نمائش کی بنیادی تو یہی ہے نا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی، آپ کی قربانی اچھی ہوتی تھی نا، مینڈے جو ہے بڑے اچھے قسم کے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے اور قربانیوں کو موٹا کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. اسی لیے قربانی اچھی کرنا، موٹی تازی کرنا، جو دیکھنے میں اچھی لگے یہ تو ٹھیک ہے. باقی مزید اس کو جو ہے وہ ہار پہنانا اور مزید اس کے وہ جو ہوتے ہیں اس کے پاؤں میں وہ چنگار وغیرہ یہ لگانا، یہ تو چیزیں اضافی فضول ہیں، ان کی ضرورت نہیں، ان سے بچنا چاہیے ہمیشہ. میں کال لے لوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی ایسی کتاب کا نام بتا دیں جس میں نماز کا سارا طریقہ کار ہو, یہ رفع دین کا سارا طریقہ کار ہو, حدیثیں اچھی ہوں, سب کچھ اچھا ہو, وہ کتاب مجھے کوئی نام بتا دیں, میں بات خرید لوں اسلامی کتاب ہے. بہت شکریہ اصغر بھائی, میں شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں, شیخ صاحب ابھی بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے سر, اوکے. نماز کے لیے اس میں نماز نبوی کے نام سے 2-3 کتابیں موجود ہیں, ان میں سے کوئی بھی خرید لیں. صحیح نماز نبوی ہے ایک, وہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب نے ان کی بھی آئی ہے. اسی طرح یہ دارالاندلس کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, نماز نبوی, دارالسلام وغیرہ کی بھی ہے. یعنی بے شمار کتابیں مل جاتی ہیں. باقی صلاۃ الرسول مولانا صادق سیالکوٹی صاحب کی بھی ہے. صلاۃ الرسول صحیح نماز نبوی, جو نماز کے طریقے کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ شیخ صاحب ریکمینڈ کر رہے ہیں. مختلف مکتبہ فکر ہیں, ان سے مل جائے گی, دارالاندلس سے مل جائے گی, دارالسلام وغیرہ سے مل جائے گی. تو شیخ صاحب حج کے لیے ہم گفتگو کر رہے تھے, تو حج کے جو معاملات ہیں اس میں آپ نے تو یہ بتا دیا کہ دم کہاں ہے, واجبات اس کے کیا ہیں. استطاعت کے معاملے میں ایک چیز میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے, میں چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھ لوں. ایک بندہ بیمار ہے تو حج کی استطاعت کے لیے پیسے کے ساتھ صحت کا ہونا استطاعت کے اندر آتا ہے, لیکن اگر بیمار ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ, لیکن وہ حج پہ جانا چاہتا ہے, تو اس کا چونکہ عذر بھی ہے اور معذور بھی ہے چیزوں کو لے کے, تو اس کے جو مسائل ہیں, یا خواتین جاتی ہیں وہاں پہ تو ان کے جو مخصوص مسائل شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے؟ نہیں, اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہے لیکن جسمانی لحاظ سے کمزور ہے, بوڑھا ہے, معذور ہے, نہیں جا سکتا, تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو نئے بنا کے حج کروا سکتا ہے. حج بدل جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, حج بدل اس کا اپنا کوئی بیٹا ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے, یا کسی اور کو بھی حج کروا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کی طرف سے حج کرے گا اس نے اپنا حج پہلے کیا ہوا, ٹھیک ہے, پھر اس کی طرف حج کرے, یعنی وہ پہلے سے حاجی ہو, تو پھر اس کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتے ہیں. اس کی تو ہمیں یعنی حدیث سے کئی مثالیں ملتی ہیں. یعنی اس میں جو حج بدل ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی خود معذور ہے, بوڑھا ہے, یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ سواری پر بیٹھ سکتا, سفر نہیں کر سکتا, یہ صورت ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک آدمی حج فرض ہو گیا لیکن کر نہیں سکا, فوت ہو گیا, اسی کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے. یا کسی آدمی نے, مرد ہو یا عورت, اس نے نظر مانی تھی کہ میں نے حج کرنا ہے, لیکن حج کیے بغیر وہ فوت ہوگی, تو اس کی نظر کو پورا کرنا یہ بھی اس کے ورثاء کے ذمہ ہوگا. تو یہ بھی حج بدل کی ایک صورت ہے. تو یہ جو اس کا ترکہ ہے اس کی تقسیم کرنے سے پہلے اس کا اخراجات حج کے نکالے جائیں گے یا اپنی کمائی سے کیا جائے گا؟ نہیں, اس میں اصل تو یہ ہے کہ جس کے ذمہ حج ہے نا اس کے ہی ترکہ یا اس کے مال سے حج ادا کیا ہے, اصل تو یہی ہے. ٹھیک ہے, باقی کوئی شخص اپنے پاس سے کرنا چاہے تو اس میں کوئی ماننے یا رکاوٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اب خواتین وہاں جاتی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, تندرست ہیں, معاملات سارے صحیح ہیں, صحیح چل رہے ہیں, لیکن قدرتی طور پہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اس مسئلے میں کیا ان کی رکاوٹ جو ہے وہ ایک تو ان کے مینسز ہیں تقریباً کہ ماہواری کے ایام آ جاتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو ان کے لیے پابندی صرف یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا انہوں نے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گی, روزہ نہیں رکھ سکتی, بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی. بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کے بارے میں ویسے علماء کی دو آراء ہیں. بعض کا خیال ہے کہ صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے کیونکہ یہ اصل میں بیت اللہ کی جو حدود ہیں اس سے یہ باہر جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پابندی جو ہے وہ مسجد والی نہیں ہوگی. ٹھیک. لیکن بعض کا خیال ہے کہ دونوں کام اکٹھے کیے جاتے ہیں. مثلا طواف کرنے کے بعد فوری صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے, اسی لیے یہ دونوں کام نہ کرے. باقی اس کے علاوہ حج کے جو بھی مناسک ہیں وہ تمام کے تمام یہ عورت جو ہے وہ ادا کرے. لیکن شیخ صاحب پھر دور جدید کا ایک مسئلہ تو یہ بھی نا, جیسے آج کل ماشاءاللہ 17 یا 18 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں, اور اتنی بڑی کراؤڈ کی یا موجودگی میں یا تعداد کی موجودگی میں وہاں کی حکومت یہ اعلان کرتی ہے یا مینجمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ آپ کا ہوٹل, یہ نہیں جو قرب و جوار کے جو ہوٹل ہیں وہ بھی حرم کی حدود میں شامل ہے, صفا مروہ تو پھر بالاولیٰ اس میں شامل ہو جائے گا, تو پھر اس کو نہیں, حرم کی حد میں تو حیضہ عورت کے لیے کوئی مانع رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل میں مسجد کی حد مراد ہے نا, کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. یہ دونوں حرم کی حدود اور مسجد کی حدود فرق ہے. لیکن عمومی طور پہ ایک تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ لوگ ہوٹل میں نے دیکھا بھی, نہیں ہوٹل میں تو کوئی پابندی نہیں, میں نے دیکھا ہے بیت اللہ کے اندر نماز ہو رہی ہے, ہوٹل کنسیڈر یا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے,
میرا خیال ہے اور وہاں پہ اسپیکر لگے ہیں, نمازوں کی اذانوں کی آواز وہاں آتی ہے, تو وہ وہیں پہ باجماعت بیت اللہ کی نماز کے ساتھ اپنی ہوٹل کے کمرے کے اندر ہی شروع کر لیتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ باجماعت پڑھی گئی ہے. تو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوٹل میں ان کا نماز پڑھنا یہ بھی محل نظر ہے, کیونکہ درمیان میں وہ کتنا جو ہے وہ فاصلہ آ جاتا ہے. جی, ایک دو روڈ ہوتے ہیں, فاصلہ آ جاتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ الگ تھلگ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ کم سے کم جماعت کے لیے یہ تو ضروری ہے نا کہ اتصال یعنی باقی رہے, کہ لوگ جو ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلی صفوں کے ساتھ ساتھ کوئی قریب ملتے جلتے ہوں نا. اس طرح تو اقتدا نہیں ہوگی کہ ہر آدمی اپنے ہوٹل میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں امام کی اقتدا کر رہا ہوں. دوسرا یہ اس کا باقاعدہ مجھے اتفاق ہوا نا, میں گیا ایک دفعہ, تو ہماری جو ٹرانسپورٹ تھی اس نے ہمیں مکہ کلاک ٹاور کے نیچے اس نے ڈراپ کیا. وہاں پہ نماز ہو رہی ہے مغرب کی, بس سے لوگ نکل رہے ہیں اور وہیں پہ آواز تو آ رہی ہے نا نماز کی, شیخ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, انہوں نے وہیں باجماعت شروع کر دی اور وہیں پڑھ کے پھر واپس چلے گئے کہ ہماری باجماعت ہو گئی. اگر پڑھ بھی لیں گے نا, لیکن اس جگہ کا حکم وہ مسجد حرام والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس صفوں کا انقطاع تو آ جاتا ہے. میں صرف یہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکتی, تو نماز تو اس سے زیادہ مقدم اور اہم چیز ہے, تو یہ نمازیں وہاں پہ پھر ضائع ہوتی ہیں. نمازیں نہیں, نماز ہو جائے گی لیکن باجماعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر درمیان میں صفوں کا انقطاع آ گیا نا تو وہ نماز تو ان کی ہو جائے گی, اپنی پڑھ رہے ہیں, لیکن باجماعت نہیں ہوگی. جماعت والا ثواب انہیں نہیں ملے گا. جماعت کا ثواب اسی وقت ہوگا جب وہ امام کی اقتداء میں وہ انقطاع کے بغیر آ جائے. اللہ کے کوئی ویسے رکاوٹ بن جائے جیسے وہاں بلڈنگیں درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں کہ لوگ بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اصل وہ امام کی اقتداء ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس جگہ کا حکم مسجد والا پھر بھی نہیں ہوتا. بالکل دوسرا یہ حائضہ عورت جو ہے وہ تو ہوٹل میں ویسے بھی نماز نہیں پڑھے گی, اس نے نماز پڑھنی ہی نہیں, ہوٹل ہو یا غیر, لیکن مرد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کے لیے پابندی صرف یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں نہ آئے اور بیت اللہ کا طواف نہ کرے. بالکل صحیح ہے. باقی اگر ایک صورت یہ بھی ہے, اگر کسی عورت نے بیت اللہ کا طواف کر لیا, اس کے بعد اس کو مہواری شروع ہوگی, تو وہ صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح وہ اپنا عمرہ مکمل کر لے گی. لیکن اس کے لیے اس کو کوئی دم وغیرہ, کوئی اس کے اوپر جرمانہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے. جیسے ہی وہ فری ہو جائے, اس کے معاملات ختم ہو جائیں, تو پھر وہ پاک صاف ہونے کے بعد دوبارہ پھر کیا کرے؟ بیت اللہ کا طواف کرے گی دوبارہ. اگر اس کا طواف ضروری رہ گیا, یعنی ایک دوست نے چکر لگائے تھے تو اس دوران مسئلہ شروع ہو گیا, تو پھر وہ شروع سے ہی طواف, شروع سے پورا طواف کرے گی. ٹھیک ہے, ہاں, اس کے جو پہلے چکر ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, نئے سرے سے کرے گی. بالکل صحیح. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے عموماً جو ہے نا علماء کرام آج کل ویسے بتا رہے ہیں, شیخ صاحب سے مزید وضاحت ہو جائے گی اس کی, جی, کہ اگر کسی عورت کی فلائٹ کا مسئلہ ہے نا, اس کو دوبارہ موقع نہیں مل رہا بعد میں طواف کرنے کا, اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں جیسے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہ فتویٰ ہے, اچھی طرح لنگوٹ بعد کی اچھی طرح, تو پھر وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں. ہاں, اس کے لیے صورت ہے. آج کل میڈیسن بھی آتی ہیں شیخ صاحب کہ وہ روک لیا جائے اس سلسلے کو, تو اصل میں میڈیسن روکنے سے اس کا وہ حج عمرہ تو ہو جائے گا, لیکن اس میں جو ہے وہ طبی لحاظ سے کئی پرابلم بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دوائیاں وغیرہ لیں, کیونکہ اس کا جو عام اس کی جو روٹین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اگر عورت نے طواف افاضہ کر لیا ہے نا, تو پھر اس کے بعد اس کا طواف وداع رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے اجازت ہے. لیکن اگر کسی عورت نے طواف افاضہ ہی نہیں کیا, جو 10ویں تاریخ کو یعنی 10 ذوالحجہ کو قربانی والے دن جو 4 اعمال کیے جاتے ہیں, ان میں ایک بہت اہم جو کام ہے یا سمجھیں کہ رکن ہے, ایک رکن ہے طواف افاضہ. ٹھیک ہے, کیونکہ طواف افاضہ اگر نہ ہو تو پھر بھی حج نہیں ہوتا. ٹھیک یہ ہے, سمجھیں عرفہ کی طرح ہے. یعنی 9 کو عرفہ نہ ہو تو حج نہیں ہوگا, 10 کو افاضہ نہ ہو تو حج نہیں ہوگا. 10 کو ضروری نہیں, ٹھیک ہے, مطلقاً اگر نہ ہو تو. لیکن اگر ایک عورت یا مرد وہ 10 کو نہ کر سکیں تو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, مطلب رات کو کر لیں, اگلے دن کر لیں, بلکہ ایام تشریق میں سے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایام تشریق یعنی 11, 12 اور 13 تاریخ کو اگر ان کا وہ طواف ہو جاتا ہے تو وہ تو شمار ہو جائے گا. لیکن اگر ان میں نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہ طواف نہ کرنے کی صورت میں حج جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ اتنا اہم ہے. اس لیے عورت نے اگر یہ طواف کر لیا ہے نا, جی, اس کے بعد اس کی مہواری شروع ہوگی, طواف وداع نہ کرے گی تو پھر اس میں اس کے لیے رخصت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک یہ بات جو ہے اس کے ساتھ کیونکہ وہ بالکل ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے طواف افاضہ نہیں کیا, جی, حجت, پھر اس کا طواف وداع باقی رہ گیا, کیونکہ یہ طواف ضروری تھا, یہ رہ گیا, پھر اس کو طواف وداع یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا پہلا اگر رہ گیا تو دوسرا لازمی کرے گا. ایک طواف تو اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ طواف زیارہ
لیکن ایک بات جو کچھ سال پہلے ہو چکا ہے، میں کہا یہ مکمل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ طواف افاضہ اگر وہ کر چکی ہے نا جی تو طواف وداع اس نے کرنا ہے. تو اس دوران اگر اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس نے پہلا بھی نہیں کیا، طواف افاضہ بھی نہیں کیا، تو طواف وداع بھی کرنا ہے اور فلائٹ کا وقت بھی قریب آ گیا، اب وہ پیچھے نہیں رہ سکتی کیونکہ بہت سے مسائل ہیں. تو ایسی صورت میں علماء نے سمجھ لیں کہ یہ اتحاد کر کے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ یعنی حیض کے دوران ہی طواف کر لے تاکہ اس کا حج مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابن باز کا فتویٰ ہے یہ سمجھ لو کہ آخری حل ہے، آخری حل ہے، یہ مجبوری کی حالت میں. یہ ایسے ہے کہ جیسے آدمی بھوکا مر رہا ہو تو مردار کھا سکتا ہے، صحیح. اسی طرح یہ ہے. اصل حکم یہی ہے کہ حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتا اور کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن ایسی صورت اگر بن جائے کیونکہ اس نے طواف کیا ہی نہیں، اس کے بغیر اس کا کیونکہ حج نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اگر عمرے کے لیے گئی تو عمرہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتی. تو پھر وہ حیض کے دوران یہ اچھی طرح کپڑے وغیرہ کس کے باندھ کے وہ طواف کر لے تو اس کو یہ سمجھ لو کہ اضطراری حالت میں، یہ ایک مجبوری کی حالت میں یہ رخصت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وقت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ سے جان لوں چیزیں. وقت بڑا قریب ہے، پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں. طواف زیارت، طواف افاضہ اور طواف وداع، تینوں میں یہ وقت جو ہے یہ کب کب ہوتے ہیں اور کیا فرق ہے؟ ہاں، طواف جو ایک پہلے کہتے ہیں طواف قدوم، یعنی سب سے پہلے جس وقت عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا بیت اللہ میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو طواف کرتا ہے وہ اسے طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی آمد کا وہ طواف ہوتا ہے سب سے پہلے. تو یہ جب بھی وہ آئے گا عمرہ کرے گا اس وقت وہ طواف ہو جائے گا. وہ پہلے آئے بعد میں آئے. حج قران والا بھی یہ کرے گا اور حج تمتع کرنے والا جو وہ بھی کرے گا. حج تمتع والا جو ہے وہ یہ عمرہ کر کے تو بعد میں وہ احرام کھول دے گا، دوبارہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ دے گا. حج قران والا یہ اس عمرے کے بعد اپنا جو احرام ہے وہ نہیں کھولے گا. لیکن بہرحال یہ طواف قدوم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب 10ویں تاریخ کو عرفات اور مینا وغیرہ سے جب واپس آتے ہیں اس وقت کیونکہ مینا سے لوگ پہلے عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، پھر مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، پھر حجامت کروائی، اس کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی ہاں، دو نام ہے زیارت. کیونکہ سمجھ لو کہ یہ مینا سے باقاعدہ زیارت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے. افاضہ بھی ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے افیض من حیث افاض الناس، کہ لوگ واپس پلٹتے ہیں وہ عرفات وغیرہ سے، تو اس لحاظ سے. تو بہرحال طواف افاضہ یہ 10ویں تاریخ کو، اصل اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو کیا جائے. سب سے پہلے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، حجامت کروائی جائے، اس کے بعد یہ طواف کیا جائے. ٹھیک ہے. تو آدمی جب حجامت کروا لیتا ہے تو ویسے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کپڑے پہن سکتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ شام تک وہ طواف کر لے. اگر شام تک اس نے طواف نہیں کیا تو وہ سمجھ لیں کہ ابھی وہ احرام کی حالت میں ہے، ابھی محرم ہے، ابھی وہ محرم ہی ہے. تو یہ جو بار طواف جو کیا جاتا ہے وہ ویسے تو رات میں کر سکتا ہے. رات کے وقت طواف کر کے اس نے دوبارہ مینا جانا ہوتا ہے. لیکن اگر مجبوری یہ بن جائے کہ لیٹ ہو جائے، مثلا طواف جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیٹ ہو جاتا ہے کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ طواف کر کے ظہر کی نماز جا کے مینا میں ضرور پڑھے. بالکل صحیح ہے. ہاں صحیح. تو باقی میں پہلے ہی بات یہ کر چکا ہوں کہ اگر طواف کسی مجبوری سے رہ جائے تو 11، 12، 13 یہ جو ایام تشریق ہیں ان میں سے کسی دن میں اسے کرنا یہ لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور باقی کیونکہ آپ نے تقسیم پوچھی ہے نا، باقی ایک طواف وداع رہ گیا. وہ آخر میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا آخری وقت جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ گزرنا چاہیے. جب تم مکہ کو چھوڑنا چاہو نا تو تمہارا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ گزرنا چاہیے. اس لیے وہ جو آخری طواف ہے الوداعی طواف، کیونکہ آپ بیت اللہ کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو طواف کیا جاتا ہے اسے الوداع یعنی طواف وداع کہتے ہیں یا الوداعی طواف کہتے ہیں. لیکن اس طواف کے اندر صفا مروہ کی سعی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ افاضہ میں کے چاہے عمرے پہ گیا ہو واپس آ رہا ہے، یعنی کچھ دن قیام کیا اس نے مکہ میں، واپس آ رہا ہے تبھی طواف وداع کر کے آئے گا. عمرہ میں بھی اور حج میں بھی. صحیح ہے. اچھا آخری سوال ہے، میں چاہتا ہوں 2 منٹ ہیں صرف، اس میں آپ جواب دے دیجیے پھر ہم اختتام کریں. رمی جو ہے اس کی کوئی ترتیب ہے، کب کب کرنی ہے اور اس کے کوئی شرعی آداب ہیں؟ ہاں، شرعی آداب یہ ہیں کہ جب کوئی آدمی 10ویں تاریخ کو رمی کرتا ہے نا، 10ویں تاریخ کو اصل رمی کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تقریباً صبح نا کوئی 10-11 بجے جس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت، جی طول شمس کے یعنی بعد کسی وقت بھی کر سکتا ہے، تو وہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارے گا اس وقت، صرف ایک کو. ٹھیک ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو کنکریاں ہیں وہ چھوٹی ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے. لوبیے کے دانے کے تقریباً برابر جو 2 انگلیوں کے درمیان آ جائے. چھوٹی 7 کنکریاں پکڑے. وہ مزدلفہ سے بھی لے سکتا ہے, جیسے وادی محصر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لے لو, اس طرح مینا سے بھی لے سکتا ہے, کسی اور جگہ سے بھی کنکریاں لے سکتا ہے, اس میں پابندی نہیں ہے. تو وہ کنکریاں جا کے وہ اللہ اکبر کہہ کے ایک ایک کر کے جو مارے گا, اصل وہ جو مخصوص جگہ ہے نا رمی کی, اس میں وہ کنکری جانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آداب یہ ہیں کہ کنکری مارتے وقت ایک تو دوسرے لوگوں کا لحاظ رکھے, کسی کو تنگ نہ کرے, دھکا مشتی نہ کرے, کسی کو عزیز نہ دے, بڑے آرام سے ہی کام کرنا چاہیے. لوگ وہاں جو ہے کشتی شروع کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کنکری مارنے کے بجائے جوتے مارنے شروع کر دیے, بڑے بڑے پتھر مارنے شروع کر دیے, یا مزید یہ ہے کہ شیطان کو گالیاں دینی شروع کر دی, برا بھلا شروع کر دیا. یعنی یہ تو باتیں جو ہیں وہ میرا خیال کہ اسلام سے بالکل متصادم ہیں. یہ تو طریقہ کار اسلام کا نہیں, جاہلیت کا ہے. اسلام تو جو ہے وہ آداب سکھاتا ہے. اس لیے اس میں یہ ترتیب بھی ہونی چاہیے, یعنی کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں بسم اللہ کہہ کے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے مثلا اس میں قبلے کی طرف اپنا ایک طرف کر کے, ٹھیک ہے, اور باقی آتا ہے دوسرے پہاڑ دوسری طرف کر کے آپ نے کنکری مار. بڑی اس میں اتنی پابندی نہیں, سختی نہیں. ٹھیک ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے تکبیر کہہ کے اس جگہ پہ وہ گرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کنکری مارنی چاہیے. اس کے علاوہ پتھر گالی, یہ 10 کو ہو گئی, ایک اور باقی 11-12 جو ہے اس میں اس نے 3 جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت اس نے چھوٹے جو جمرہ ہے نا, چھوٹا جمرہ ہے, چھوٹا وہاں سے شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. 7 وہاں مارنی ہے. اس کے بعد تکبیر کہہ کے, ٹھیک ہے, بعد میں جو ہر کنکری کے ساتھ تکبیر ہے. تکبیر. ٹھیک ہے. جب وہ ایک جمرے پر کنکریاں مار کے فارغ ہو جائے گا نا, اس کے بعد پھر دعا کر سکتا ہے, قبلہ رو کر دعا کرے. پھر جو درمیان والا جمرہ ہے, درمیانہ شیطان جو کہتے ہیں, وہاں جائے, وہاں 7 کنکریاں وہ اللہ اکبر کے مارے, اور وہاں جا کے پھر دعا کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر تیسرا جمرہ جس کو بڑا جمرہ کہتے ہیں, بڑا شیطان, وہاں جا کے کنکریاں مارے گا. وہاں 7 کنکریاں تکبیر کے ساتھ مارے گا, لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے. اور اس میں وقت بھی ہے, جیسے ہم نے پہلے بتایا نا کہ نہر کے دن, قربانی والے دن تو وقت جو ہے وہ چاشت کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی دنوں میں 11-12, یا کوئی آدمی اگر 12 تاریخ کو سورج غروب سے پہلے وہاں سے نہیں نکل سکتا تو اسے پھر رات وہاں ٹھہرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ 13 کو کنکریاں مار کے نکلے گا. لیکن کہ 11-12-13 کو کنکریاں جو ہیں وہ زوال کے بعد ماری جائیں. صحیح. سورج کے یعنی ڈلنے کے بعد کنکریاں مارے گا. اس کا وقت اصل سورج ڈلنے کے بعد ہے. اور طریقہ کار جیسے کہ میں نے بیان کر دی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی حج کے حوالے سے جو انفارمیٹیو گفتگو مشائخ نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان بابرکت اور تقدیس والے ایام میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جملہ عبادات قبول فرمائے, اور جو وہاں حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے, اور آپ احباب کو جو بھی پروگرام اپنی زندگی کے معاملات کے اندر پریشانیاں ہیں, آپ کی پلاننگ کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں, اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے اچھا بنائے, نیک بنائے, تندرست فرمائے, اور اللہ آپ کو رزق حلال فراخ عطا فرمائے. کسی بھی طرح کی تنگی ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے. اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك